يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بزرگان ملت، علماء کرام، نوجوانان اعظام، محترم خواتین اور بہنوں، آج آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم سب اللہ کے گھر میں جمع ہیں. اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیں. اللہ رب العالمین یہاں ہمارا جمع ہونا ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کو ذریعہ بنائیں، اور ہمارا جمع ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کچھ لوگ اللہ کے گھر اللہ کے دین کو پڑھنے پڑھانے، سننے سنانے، سمجھنے سمجھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو چار چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے. سب سے پہلے ان کے دلوں پر ان کے اوپر سکون و اطمینان نازل فرماتا ہے، اور نمبر دو، رحمت والے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. نمبر تین، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. نمبر چار، اس جمع ہونے والوں کا ذکر آسمان میں اپنے مقرب فرشتوں میں فرماتا ہے. تو گویا ہمارا جمع ہونا ہمارے ایمان میں اور ہمارے عمل میں اضافہ مقصد ہے. اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے. آئیے آپ کے سامنے آج جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں مومن کا کردار کیسے ہونا چاہیے. یہ زمانہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آج کا جو زمانہ ہے فتنوں کا زمانہ ہے. جدھر دیکھو ادھر شور شرابہ، فتنہ فساد لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے فتنوں کا 34 مرتبہ ذکر فرمایا ہے. کتنے مرتبہ؟ قرآن میں 34 مرتبہ فتنوں سے ڈرایا گیا ہے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. تم میں سے بعض کو بعض لوگوں کے لیے ہم نے فتنہ بنایا ہے، کیا ان فتنوں میں تم صبر کرو گے؟ اللہ سوال کرتا ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ ہر آنے والا وقت وہ اچھا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آنے والا وقت ہمارے لیے کیا لے کر آئے گا ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن گزرا ہوا وقت ہمیشہ آنے والے وقت سے اچھا ہوتا ہے. ہر انسان اپنے گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتا ہے، کہتا کتنا اچھا زمانہ تھا، ارے ہمارا بچپن کتنا اچھا تھا، ہم زمانے میں بچپن میں ایسا تھے ویسے تھے، لوگ ایسے تھے، اخلاق ایسے تھے. اب نہیں ہے. اب کے لوگ کہہ رہے ہیں تو اس سے پہلے کے لوگ بھی اسی طرح کہا کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے اچھا نہیں ہوتا ہے. گزرا ہوا وقت ہمیشہ بے شمار اچھائیوں کو لے کے چلا جاتا ہے. اسی لیے
الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کریں، مومن بنیں اپنے آپ کو، اور ان کو ہم آزمائیں نہیں، فتنوں میں نہ ڈالیں؟ اللہ تعالیٰ فتنوں کو بندوں کے اندر ہمیشہ رکھتا ہے تاکہ سچے لوگ اور جھوٹے لوگ، صدقوا الکاذبین، سچ اللہ کے ساتھ میں سچائی کا معاملہ کرنے والے، ایمان میں سچائی، معاملات میں سچائی، عبادت میں سچائی، عقیدہ توحید میں سچائی، اور منافقت، کفر، شرک، نافرمانی اور کفران نعمت، ناشکری، یہ دونوں آزمانے کے لیے اللہ رب العالمین نے امتحان میں رکھا ہے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کے معنی ہے کوئی چیز نکھار کے کسی کو الگ کرنا۔ فتنوں میں آدمی آزمایا جاتا ہے کہ اس کے اندر صبر کتنا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ لوگوں اس فتنے سے ڈرو، جب فتنہ آتا ہے تو خاص لوگوں کو نقصان نہیں ہوتا بلکہ سب کو لپیٹ لیتا ہے۔ سیلاب آیا، طوفان آیا، زلزلے آئے، فساد ہوا تو اس میں خاص اور عام نہیں دیکھا جاتا، سب کو لپیٹ لیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا فتنوں سے ڈرو، کیونکہ جب آتا ہے تو سب کو لپیٹ لیتا ہے، جو شریک ہے جو شریک نہیں ہے۔ پولیس پکڑ دھکڑ کرتی ہے تو ان کو بھی اٹھا لیتی ہے جو فتنوں سے دور ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلے کے لوگوں کو فتنوں میں آزمایا ہے، آپ کو بھی آزما رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سرزمین عرب لوگ فتنوں والے تھے، فساد والے تھے، لڑائی جھگڑا کرنے والے، خون خرابہ کرنے والے، انتقام لینے والے، اور باپ کے مرنے کے بعد میں بیٹے اس کا انتقام لیتے، لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ لا الہ الا اللہ توحید کو لے کر آئے، ایمان کو لے کر آئے۔ اللہ والا جب لوگوں کو بنایا، توحید والا بنایا، عقیدے والا بنایا، ایمان والا بنایا، تو پھر وہ لوگ جو ایک دوسرے کا خون بہانا ان کا فطرت میں تھا، فتنہ اور فساد ان کی فطرت میں تھا، ان کا نیچر ہی ایسا تھا، اللہ نے کیا بنا دیا ان کو؟ اللہ نے ان کو بنا دیا امن و امان والا۔ اور عرب کی سرزمین میں ایمان جو لوگ لے آئے، مدینہ منورہ اسلامی ریاست بن گئی، امن کا گہوارہ بن گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اسلام پورا جزیرہ عرب مسلمان ہو گیا۔ مکے والوں نے فتنہ مچایا کہ رسول اللہ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، حالانکہ سارے مکہ کے لوگ تھے، رسول اللہ مکے کے سرداروں کے بیٹے، اور عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، سب سردار ہیں، اور سب مکے والے فتنہ بولے تم مکے میں نہیں آ سکتے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور 2 سال کے بعد میں مکہ فتح ہوا، فتنہ دب گیا توحید کی برکت سے، ایمان کی برکت سے اور ایمان کی طاقت سے۔ تو پھر سارے مکے کے لوگ آپ کے سامنے با حضور کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ جو نبی کو نکالا مکے سے، جو نبی کو مکے میں داخل ہونے سے روکا، اور نبی کو ہر طرح سے تکلیف، اذیت، مصیبت، آزمائش میں مبتلا کیا، سب کو معلوم ہے۔ بولے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں؟
مکے والے مجرمین کھڑے ہیں، کہنے لگے آپ تو سردار ابن سردار کے بیٹے ہیں، آپ سے اچھی توقع کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتم الطلقاء، آج میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس توحید، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مکے کی سرزمین، پہاڑی، سنگریز، تڑپ دھوپ سے جھلستی ہوئی زمین، بلال کو سلا کر ان کے سینے پر پتھر رکھا، آج حضرت بلال کو اللہ کے رسول نے کہا بلال کعبے کے اوپر چڑھ کے اللہ کا تکبیر بلند کرو، اذان بولو، فتنہ ختم توحید کی برکت سے۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے نمبر 1 توحید فتنوں کا خاتمہ کرتا ہے اور فتنوں کی جگہ امن و امان لاتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں امن و امان، رحمت للعالمین اللہ نے آپ کو بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین میں دعوت دینے کے لیے گئے، فتنہ بازوں نے آپ کو ہر طرح کی اذیت پہنچائی۔ پہاڑوں کا فرشتہ کہتا ہے میں آپ حکم دے دونوں کو دبا دوں، آپ نے کہا نہیں، میں عذاب والا نہیں، رحمت والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، فتنوں کو دبانا آپ کا کام ہے۔ کہا یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کے نسل میں ایمان لانے والے پیدا ہوں۔ تو فتنوں کی جو بات ہے، آج قیامت کا قریب زمانہ ہوتا جا رہا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی، آسمان چاند ٹوٹ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بادروا بالاعمال، بادروا بالاعمال الصالحہ، لوگوں نیک اعمال تیزی کے ساتھ عمل صالح کرتے چلو، فَسَتَكُونُ فِتَنًا، فتنے آئیں گے، كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، جیسے رات کے اندھیرے میں بارش پڑتی ہے، ابھی 2 دن سے آپ دیکھ رہے بارش، چھم 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 بارش پڑ رہی ہے، ایسا ہی زندگی میں فتنے پیدا ہوں گے قیامت کے قریب، پتہ نہیں چلے گا فتنہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، ایک ختم ہوا تو دوسرا فتنہ در فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں آپ نے فرمایا یصبح المؤمن کافرا، مومن صبح میں مومن رہے گا، ویمسی کافرا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، ویمسی مومنا ویصبح کافرا، شام میں مومن رہے گا اور صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور اپنے دین کو مومن بیچ دے گا چند دنیا کے سکوں کے بدلے میں۔ آج یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر جگہ جن کو حکومت کا شوق ہے، سیاست کا شوق ہے، بڑے ہونے کا شوق ہے، سرداری کا شوق ہے، دین کو بیچ دیا، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، شریعت کے احکام کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، صرف اپنی حکومت، کرسی، اپنی بڑائی، مسجدوں میں ہو، محلوں میں ہو، شہر میں ہو، گاؤں میں ہو، حکومت میں ہو، ہر جگہ یہ فتنے موجود ہیں۔ جن میں یہ مسلمان ہیں یبیع دینہ لعرض من الدنیا، دنیا کے چند چیزوں کے بدلے میں دین کو بیچ ڈالے گا۔ فتنہ کرسی کا، منصب کا، فتنہ مال کا، مال و دولت کے لیے فتنہ، فتنہ اولاد کا، انما اموالکم اولادکم فتنہ، اللہ نے فرمایا تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ان من ازواجکم اولادکم فتنہ، تمہاری بیویاں تمہارے لیے فتنہ ہے۔ بیویوں کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، مال کا فتنہ، اور معاشرے کے شرپسندوں کا فتنہ، نوجوانوں کا فتنہ،
بے حیائی کا فتنہ، بدکاریوں کا فتنہ، اسلامی شریعت کے علم کے نہ ہونے کا فتنہ، جہالت کا، غیر مسلموں کے ساتھ رہ کر مسلمان لڑکیوں کے بھاگنے کا فتنہ، کتنے فتنے ہمارے معاشرے میں ہیں۔ یہ سب فتنے ہیں، ان سب کا علاج کون کرنا ہے؟ کوئی آسمان سے آ کر آپ کی بیٹی کو گھر کے بھاگنے سے بچائے گا نہیں، آپ کے گھر کی اصلاح کوئی باہر سے آ کر کرے گا نہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید انہیں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے۔ شراب پینے والے کو کان پکڑ کر اللہ تعالیٰ اس کے شراب خانے سے نہیں نکالے گا، اس کا پیالہ پکڑ کے نہیں نکالے گا، جب تک کہ خود اس کے اندر یہ پیدا نہ ہو جائے کہ مجھے شراب نہیں پینا ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا مسجد کے بغل سے گزرے گا، سر پہ ٹوپی بھی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، کرتا پائجامہ بھی ہے، مگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو کان پکڑ کر کوئی مسجد میں ڈھکیلے گا نہیں جب تک کہ خود اس کے اندر نماز پڑھنے کا ارادہ نہ ہو اور خود نماز کے لیے نہ آئے۔ تو ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے مقام پر قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچا لو جہنم کی آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، میں نے کہا کہ 34 مرتبہ قرآن میں فتنوں سے بچنے کا اللہ نے ہمیں ڈرایا ہے، ذکر کیا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ دوسری جگہ پر کیا ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور پورا اللہ کا دین زمین میں پھیل جائے۔ تو دعوت توحید ایک ایسا کام ہے جس سے فتنے ختم ہو جاتے ہیں، اور مسلمانوں نے آج دعوت کا کام چھوڑ دیا، علم کا کام چھوڑ دیا، توحید کو سیکھنا چھوڑ دیا، اور قرآن و سنت کا علم کی نشر و اشاعت کرنا چھوڑ دیا۔ تو نتیجہ آج ہمارے معاشرے کا آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان کتنے اسلام میں باقی ہیں۔ گھروں سے 2021 مارچ، 2022 مارچ، ایک سال میں گورنمنٹ کورٹ کی رپورٹ 8 لاکھ لڑکیاں مسلمانوں کے گھروں سے غیر مسلموں کے گھروں کی زینت بنی، شادیاں کرنی کورٹ میں 8 لاکھ۔ مارچ جا کے کتنے مہینے ہو گئے؟ ابھی کتنی پھر نئی رپورٹ آنے والی ہے۔ آئے دن اخبار میں آ رہا ہے مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکا کھلم کھلا۔ ایک طرف یہ مسلمان لڑکی اپنے آپ کو کھلم کھلا اخبار میں رپورٹ دے رہی ہے، ہاں میں اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہوں، بالغ ہو چکی ہے، اور غیر مسلم مسلمانوں کے چہروں پہ تماچا مارتا ہے۔ یہ بے غیرت ماں باپ کہاں مر گئے؟ یہ بے غیرت مسلمان کہاں مر گئے؟ یہ مسجدوں کے متولی، یہ مسجدوں کے علماء، یہ معاشرے کے ذمہ دار کہاں کھو گئے؟ کون ان کا ذمہ دار ہے؟ کون ان کو نکالے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور نوجوانان مسلمان، ان کی بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی، جہالت، نادانی، جس کو دیکھ کر مسلمان لڑکیاں ان سے شادی کرنا پسند نہیں کرتی ہیں، غیر مسلموں سے شادیاں کرتی ہیں، کیونکہ ان مسلمان نوجوانوں میں جہیز کی ڈیمانڈ ہے، مطالبات ہیں، ظلم و ستم ہے سسرال پر، اور علم نہیں ہے، جہالت زیادہ ہے، اور یہ مسلمان اس قابل نہیں کہ اس سے لڑکی شادی کرے، وہ غیر مسلم کو سمجھتی ہے کہ وہ اس سے اچھا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے، بڑے سوچنے کی بات ہے، اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج فتنوں کا زمانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے زمانے سے ہمیں ڈرایا ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یاتی زمان، ایک زمانہ آئے گا، تسلم الخاصۃ، خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ نمبر 2، فشو تجارہ، تجارت
مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی، جدھر دیکھو ادھر بزنس، مال بہتات ہو جائے گی بہت زیادہ، جیسا کہ آج ہے۔ اور تیسرا تعین المرأۃ زوجہا فی التجارت، عورت تجارت میں مرد کے ساتھ برابر مدد کرے گی، وہ بھی تجارت میں شریک ہوگی۔ مال و دولت کا حساب، تجارت کو فروغ دینے کے لیے، مال کو سمیٹنے کے لیے عورت بھی نوکریاں کر رہی ہیں۔ چوتھا قطع الارحام، رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی۔ آج دیکھ لو رشتہ داریاں کتنی باقی ہیں، بھائی بھائی کے خاندان میں بھائی بھائی سے جدا ہے، نہ یہ اس کے گھر جاتا نہ اس کے گھر آتا ہے، کون کس کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، جو دور کا ہے وہ اس کے قریب دوست بنا ہے، جو قریبی رشتہ دار ہے اس سے دور ہے، اپنوں سے دور دوسروں سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے۔ رشتہ داریاں ختم ہو گئی، اولادیں ہمارے بھائی اور ہماری بہنوں کی اولاد سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو یہ زمانہ آئے گا۔ اور پانچویں چیز فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ شہادت حق ختم ہو جائے گا، چھپا دیں گے، سچائی چھپا دی جائے گی، سچائی کی گواہی دینے والے کہیں گے بھئی ہم نہیں جانتے، پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اور نمبر 6 جھوٹی گواہی کی کثرت ہو جائے گی۔ جھوٹی گواہی کی کثرت، بھائی یہ کیس بنا ہے، گواہی دینا ہے، بولے ہاں چلو دیتے ہیں، چند پیسوں کے بدلے میں دین کو بیچے گا، جھوٹی گواہی دے گا اپنے آدمی کو بچانے کے لیے، یا کسی کو سزا دینے کے لیے، کسی کو پھنسانے کے لیے جھوٹی گواہی کی کثرت ہو جائے گی۔ اور نمبر 7 ہے انتشار القلم، قلم کا انتشار ہوگا، سوشل میڈیا۔ آج موبائل کیا ہے؟ موبائل سب سے بڑا اخبار کو پھیلانے والا، 1 منٹ میں کہاں سے کہاں پوری دنیا میں خبریں پہنچ جاتی ہیں۔ گلوبلائزیشن، پوری دنیا کی چیزیں آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں۔ ایک زمانہ آئے گا کہ سوشل میڈیا بہت ہو جائے گا، قلم تیزی کے ساتھ پھیل جائے گا۔ تو اخبار ہے، چیزیں ہیں جھوٹی سچی، فتنہ ہے فتنہ۔ آج انسان اتنا زیادہ، مرد ہے عورت ہے، پڑھا لکھا ہے ان پڑھ ہے، جس کو دیکھو انگلی سے موبائل پھراتے پھراتے تھکتا نہیں ہے۔ نیند آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اٹھا کے موبائل دیکھتا ہے کہ آج کیا خبر آئی ہے، کیا میسیج آیا ہے، کیا واٹس ایپ کھلتا ہے، تو سب سے پہلے وہی دیکھتا ہے۔ نہ نماز کی فکر ہے، نہ دین کی فکر ہے، نہ تعلیم کی فکر ہے، نہ اصلاح کی فکر ہے، نہ کوئی اور کام کی فکر ہے، سب سے پہلے فکر ہے تو اپنے موبائل کی، اینڈرائڈ موبائل۔ جی تو اللہ کے نبی نے بتایا، یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 7 چیزیں قیامت کے قریب، فتنہ، اور فتنہ ایک نہیں، ہزاروں فتنے ہمارے درمیان موجود ہیں، 100 فتنے موجود ہیں، لیکن فتنوں سے بچانے کے لیے ایک ہی چیز ہے، اللہ کی توحید۔ تو دوستو آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا جلوسا عند عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم لوگ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے کہا من منکم، تم میں سے کون آدمی ہے جو فتنوں کے بارے میں نبی سے حدیث سنی ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا میں نے سنا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ تجھے خوش رکھے، واہ تو ہی ایسا کر سکتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، جائیداد کا فتنہ، پڑوسیوں کا فتنہ، یہ سب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر عمر نے کہا میاں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو فتنے ہوتے ہیں، لیکن ان فتنوں کو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے عمل صالح کی وجہ سے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی وجہ سے۔ میں تو ان فتنوں کی بات کرتا ہوں تمج کموج البحر، ایسا تیزی کے ساتھ فتنے آتے ہیں
جیسے سمندر کی لہریں آتی ہیں. سمندر کی لہریں آپ نے دیکھا، سمندر میں لہریں ٹوٹتی نہیں ہیں، رکتی نہیں ہیں، ایک کے بعد دیگرے مسلسل لہریں ایک کے بعد دوسری مسلسل آتی رہتی ہیں. بولے ایسا لہریں والا فتنہ. کہا ہاں یہ دروازہ کھلے گا فتنے کا تو پھر کھلا ہی رہے گا. بولے دروازہ بند ہوگا کہ ٹوٹ جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا. حضرت عمر چلے گئے. لوگوں نے کہا یہ دروازہ کون ہے؟ بولے حضرت عمر ہیں. بولے حضرت عمر اس بات کو جانتے ہیں؟ بولے ہاں ویسے ہی جانتے ہیں جیسا رات کے بعد میں دن ہے، جیسے اپنی اولاد کو کوئی پہچانتا ہے ویسے ہی وہ جانتے ہیں کہ دروازوں کا، فتنوں کا دروازہ عمر ہے. عمر کے مرنے کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا. اور یہ سب سے پہلا فتنہ جس سے حضرت عمر کو شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا اور حضرت علی کو شہید کر دیا گیا. یہ سب فتنے کیا تھے؟ دین کے نام سے. آج جیسے ہمارے پاس جماعت کے جھگڑے، اہل حدیث ہے تو اہل حدیث جماعت کے اندر جھگڑے، مسجدوں کے جھگڑے، باہر نکلو تو دوسری اور اس مسجد کے جھگڑے، مسلک کے جھگڑے، مذہب کے جھگڑے، فتنہ فتنہ. اور غیر مسلموں سے ہمارا اسلام کا جھگڑا. اور جو پہلے بیان کیا فتنوں کا ایک لمبا سلسلہ ہمارے پاس موجود ہے. یہ فتنے قیامت تک چلتے رہیں گے. العبادۃ فی الحرج کا ہجرت الیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے زمانے میں آدمی بچ کر فتنوں سے عبادت کرتا ہے اللہ کی تو ویسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کفر سے ہجرت کر کے میرے پاس آتا ہے. تو آدمی جیسے ہجرت کر کے مشرکوں کے بیچ سے فتنوں سے بچ کر نبی کی پناہ میں آتا ہے ہجرت کر کے، ویسے ہی جو فتنوں سے بچ کر ان میں ملوث نہیں ہوتا. آدمی اپنی زبان، اپنے کان، اپنے ہاتھ سب فتنوں سے بچائے اور اللہ کی عبادت میں لگا رہے، شوق سے سننے کے لیے. ارے کیا ہوا، وہ واقعہ کیا ہوا، یہ حادثہ کیا ہوا، فلاں نے یوں بولا، فلاں کو کیا ہوا. یہ جو کھوج کھوج کر کے فتنے پھیلانے والے، جانکاری کرنے والے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس خبر کو کھروجنا نہیں ہے، اس میں داخل ہونا نہیں، بلکہ اس سے آپ دور رہیں. ورنہ خبر سن کر آپ بھی اس خبر کے ساتھ بہنے لگے فَتُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، تو جہالت کی وجہ سے آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا. آج ہمارے پاس فتنے ہی فتنے ہیں. اور فتنوں کا جب زمانہ ہوگا، جو شخص فتنوں میں جھانکے گا فتنے اس کو اپنے اندر گھسیٹ لیتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. فتنوں میں جو جھانکے گا فتنہ کیا کرتا ہے، اس کو اپنے اندر گھسیٹ لیتا ہے. تو آج ہمارا حال یہی ہے. تو فتنوں ہی فتنے ہیں. تو میرے بھائی ان فتنوں میں ہمیں کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، حدیث لمبی ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان، ابھی نام سنا آپ نے، جن کو صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان کہا جاتا ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان الناس یسألون عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر. لوگ رسول اللہ سے ہمیشہ بھلائی کا سوال کرتے، بھلائی کو پوچھتے، لیکن میں ہمیشہ شر، برائی کے بارے میں پوچھتا تھا. مخافۃ ان یدرکنی، اس بات کے ڈر سے کہ وہ برائی مجھے نہ پہنچے، برائی سے بچنے کے لیے میں پوچھا کرتا تھا. میں نے کہا قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کننا فی جاہلیت و شر، ہم زمانے جاہلیت میں تھے اور شر، فساد، برائی میں تھے. جیسے میں نے کہا عرب کے لوگ فساد، خون خرابہ، لڑائی جھگڑا، دنگا فساد ان کے فطرت میں تھا، نیچر میں تھا.
فجاءنا اللہ بہذا الخیر، اللہ عز و جل نے آپ کے ذریعے رحمت والا نبی بھیج کر سارے معاشرے کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیا اور رحمت والا بنا دیا۔ آج یہ خیر ہمارے درمیان موجود ہے، مدینہ سارا کا سارا امن و امان کا گہوارہ بنا ہوا ہے، کافروں کے سینے پہ سانپ لوٹ رہا ہے، مدینے کے اندر امن و سکون شانتی ہے۔ فہل بعد هذا الخیر من شر، یا رسول اللہ کیا اس بھلائی کے بعد، یہ امن و امان کے بعد میں پھر شر آئے گا؟ قال نعم، بولے ہاں، اس اچھائی کے بعد میں پھر شر آئے گا، فساد آئے گا۔ پھر پوچھا فہل بعد هذا الشر من خیر، کیا اس برائی کے بعد میں پھر اچھائی بھی آئے گی؟ فرمایا نعم، ہاں، اس برائی کے بعد اچھائی آئے گی، لیکن اس اچھائی میں فیہ دخن، اس کے اندر دخن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بولو، زبان سے بولو، دخن، دال خاف نون، دال خا نون، کیا ہے؟ دخن۔ حضرت حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ وما دخنہ، دخن کیا ہے؟ اب سنو، یہاں سننے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ یہدون بغیر ہدی، وہ لوگ دین اسلام پیش کریں گے، ہدایت پر چلیں گے، لیکن میری ہدایت نہیں ہوگی۔ یہدون، ہدایت پر ہوں گے، بغیر ہدی، میری ہدایت نہیں ہوگی۔ دین ہوگا مگر کس کا؟ رسول اللہ کا دین نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لو، گلی گلی، ڈگر ڈگر سامان کو اٹھا کے گھوم رہے ہیں، کوئی درگاہ اور بابا پہ عرس میلہ ٹھیلا لگا ہوا ہے، رات بھر قوالی چل رہی ہے۔ کون سا دین ہے؟ تعریف منہم وتنکر، تم پہچانو گے کہ یہ دین ہے، پھر دیکھو گے کہ یہ دین نہیں ہے۔ تعریف منہم وتنکر، معلوم ہوگا کہ یہ دین ہے، پھر معلوم ہوگا کہ یہ دین نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلط ملط والا دین ہے، کچھ دین ہے کچھ دین نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا فہل بعد هذا الخیر، یہ دخن والا دین، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ بولے ہاں، اس کے بعد پھر شر آئے گا۔ کیا شر؟ اب سنیے، اس سے بھی زیادہ سخت بات۔ دعاتن، دعاتن، داعی کی جمع داعیہ، دعات اس کی جمع ہے۔ دعاتن، داعی لوگ ہوں گے، دعوت دینے والے ہوں گے۔ علی ابواب جہنم، ابواب کسے بولتے ہیں؟ باب کے معنی کیا ہے؟ ہاں، دروازہ۔ دعات علی ابواب جہنم، داعی لوگ ہوں گے، جدھر دیکھو ادھر داعی ہیں۔ کہاں پر؟ علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے پر داعی کھڑا ہے۔ من اجاب منہم الیہا، جس نے اس کی دعوت کو قبول کیا، قذفوہ فیہا، جہنم کے دروازے پہ دعوت دینے والے ہر وقت دعوت دے رہا ہے آؤ، جس نے اس کی دعوت کو قبول کیا تو سیدھا جہنم میں پھینک دیا، سیدھا جہنم میں۔ آج آندھرا میں، تلنگانہ میں، ساؤتھ انڈیا میں قادیانی کی دعوت ہے، بریلویوں کی دعوت ہے، شیعہ کی دعوت ہے، قبر پرستی کی دعوت ہے، زوروں پر ہے، طاقت پر ہے، پیسے پر ہے۔ قادیانی جو دعوت دیتے ہیں، اور پھر اب محمد بن حنیف، کیا ہے، ایک دعوت اور بھی نکلی ہے کہ عیسیٰ پیدا ہو گئے، مہدی پیدا ہو گئے۔ ابھی میں راستے میں دیکھ رہا تھا کہ محمد بن حنیف ایک آدمی نکلا ہے جو اپنے آپ کو مہدی بھی کہتا ہے، عیسیٰ بھی کہتا ہے، اور اس کے ماننے والے بتا رہے کہ 10,000 آدمی ہیں، کرناٹک میں ہیں، آندھرا میں ہیں، تلنگانہ میں ہیں، لوگ نوجوان بچے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ قادیانی کی دعوت بہت سارے جگہ پہ بورڈ لگا ہوا ہے، قادیانیوں کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ قادیانی کی دعوت قبول کرنے والے ہیں، دولت بھی دیتے ہیں، لڑکی بھی دیتے ہیں، شادی بھی کرائیں گے، دولت بھی دیں گے۔ حلال حرام کی تمیز نہیں، زناکاری بدکاری حلال ہے، فحاشی عام ہے۔ آپ
بس ان کی دعوت قبول کر لو۔ فتنہ، کون سے فتنے کی بات کر رہے ہو؟ آپ خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔ الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ بیدار ہو جائیں؟ ہوش میں آؤ مسلمانوں، ابھی وقت نہیں آیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے حق نازل فرمایا، اس حق کو مٹایا جا رہا ہے۔ فتنوں کا زور ہے، فتنوں کا سیلاب ہے، جدھر دیکھو ادھر دین کا فتنہ، مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، گھروں میں عورتوں کا فتنہ، اور باہر فحاشی، بے حیائی، ننگا پن، شراب کا فتنہ، نوجوانوں کے بگڑنے کا فتنہ۔ ان کی تعلیم کے ذمہ دار کون؟ ان کی تربیت کا ذمہ دار کون؟ اور ان کو سدھارنے، مسجدوں کو لانے، ان کی اصلاح کرنے کا ذمہ دار کون؟ جن کو ہم نمازی، بڑے متولی، مسجد کے ذمہ دار، مسجد کے محلے کے سمجھ رہے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کی سیاست میں لڑنے جھگڑنے میں پورے اپنی طاقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہر جگہ یہی معاملہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو آپ فتنوں کے دور میں ایک مومن کا کردار کیسے ہونا چاہیے؟ تو سب سے پہلے یہ حدیث جو آپ کو میں نے بتائی، حضرت حذیفہ نے کہا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ دعات علی ابواب جہنم من اجابہم قذفوہ فیہا، جو قبول کرے گا سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی سے پوچھا میں کیا کروں اگر ایسے لوگوں کو ملوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، پہلے تو کہا ذرا ان کی صفت بتا دوں کہ وہ کیسے ہیں۔ قال ہم اناس، وہ ہم ہی میں سے ہیں، یتکلمون بألسنتنا، ہماری ہی زبان بولتے ہیں، ہم ہی جیسے مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا اگر ایسے لوگوں کو پاؤں تو کیا کرنا؟ کہا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تو ایسے وقت میں جماعت مسلمانوں کی جو ہوگی ان کو لازم پکڑو، اور وقت کا جو امام ہے اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو۔ اس کا مطلب وہ جماعت المسلمین ہے۔ ایک فتنہ اور بھی ہے ہمارے مسلمانوں میں، جماعت المسلمین، جماعت المسلمین کا فتنہ، قادیانیوں کا فتنہ، محمد بن حنیف کا فتنہ، تبلیغی جماعت کا فتنہ، جماعت اسلامی، فلاں کتنی جماعتیں ہیں، بریلوی جماعت ہے، فاتحانیات، درگاہ والے، جھنڈا پنجا والے اور شیعہ والے، کتنے لوگ کون سے فتنے کی بات کریں گے دین کے نام سے۔ اس لیے علماء کرام نے بتایا فتنوں کا تمام نچوڑ دو چیزوں میں ہے۔ ایک، فتنوں کا سب سے بڑا سبب شبہات، شبہات، شکوک، شک اور شبہات، وہ پیدا ہوتا ہے کس سے؟ جہالت کی وجہ سے، علم کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ جب آدمی کو کوئی کام نہیں جانتا ہے، بولو بھئی کام جانتا ہے، بولے ہاں جانتا ہوں تھوڑا بہت، شک، کمپلیٹ نہیں جانتا تو شک ہے اس کو۔ تو اسی طرح سے دین میں شک اور شبہ، اس سے پیدا ہوتا ہے عقیدے کا فتنہ، دین کا فتنہ، ایمان کا فتنہ، عمل کا فتنہ، جیسا کہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ فتنے کا ایک سبب کیا ہے؟ بولو، شکوک، شبہات، شکوک اور شبہات، سمجھ گئے نا؟ دوسرا ہے شہوات، شہوتیں، خواہشیں، رغبتیں، اس سے فتنہ۔ خواہش، ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، میرے ارماں بہت نکلے پھر بھی کم نکلے۔ خواہش ہے اس کا گھر بن گیا، میرا گھر نہیں بنا، اس کے بعد دولت ہے میرے پاس نہیں ہے، بیوی تانا دیتی ہے، ماں باپ تانا دیتے ہیں، بھائی تانا دیتے ہیں، ارے ان کما لیا تم کیوں نہیں کما رہا ہے؟ حلال حرام کی تمیز نہیں، بس پیسہ چاہیے، بلڈنگ چاہیے، دولت چاہیے، گاڑی چاہیے، حکومت چاہیے۔ تو فتنوں کا ایک سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ شہوتیں، خواہشیں۔ اس میں کیا ہوگا فساد فتنوں کا؟ اخلاق کا فتنہ۔ اخلاق میں آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں میں
بڑوں کا ادب نہیں رہا، اللہ کی عبادت نہیں رہی، تربیت ان کی نہیں رہی، شریعت کا علم نہیں رہا، نوجوان بگڑتے جا رہے ہیں۔ آپ جا کے دیکھ لو کسی بھی شہر میں، اس شہر سے لے کر پورے شہروں میں جدھر دیکھو ادھر مسلمان نوجوان ہیں، اور ان نوجوانوں کے بگڑنے کے لیے حکومت نے پوری طرح قانون بنایا، سپورٹ بنایا۔ ایک ہندو ہمدرد مسلمان حیدرآباد سکندرآباد کا ہندو کہتا ہے کہ اولڈ سٹی میں 2 بجے تک ہوٹلیں کھلی ہیں، رات بھر کھلی رہتی ہیں، سکندرآباد میں کیوں نہیں اجازت دیتا؟ تو گورنمنٹ کے ایک آفیسر نے بولا بھائی وہ رکھا گیا ہے تاکہ مسلمان رات بھر کھائیں، رات بھر پئیں، پیسے خرچ کریں، عیاشی کریں، صبح میں کام کو نہ جائے، صبح میں نوکری کو نہ جائے، صبح میں کالج کو نہ جائے، صبح میں ناکارہ جانور کی طرح بھینس کی طرح سویا پڑا رہے مسلمان۔ سکندرآباد یہ ہندوؤں کا ایریا ہے، یہاں پر سب کو پڑھنا ہے، سب کو نوکری پہ جانا ہے، سب کو کام کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، ملک ترقی کرنا ہے۔ ان کو بنایا گیا اسی لیے تاکہ رات بھر کھاتے رہیں، موج مستی کرتے رہیں، خوشیاں مناتے رہیں، اور صبح میں سڑی بھوسی لاش کی طرح سوتے رہیں۔ کون ذمہ دار اس کا؟ ان فتنوں کا ذمہ دار کون ہے؟ بھائیوں، خون کے آنسو رونے کی بات ہے، ہم اپنے اس میں جھگڑوں میں پڑے ہیں۔ تعلیم، تربیت، ایجوکیشن اور نوجوانوں کو تیار کرنے کے لیے کوئی فکر ہے ہمارے پاس؟ نہ تعلیم ہے، نہ تربیت ہے، نہ دین کی تعلیم، نہ دنیا کی تعلیم۔ جس مسلمان نوجوان کو پوچھو 10 کلاس انٹر پڑھ کے ہو گیا، ہزاروں میں ایک آگے بڑھتا ہے، وہاں ہزاروں میں ایک پیچھے رہتا ہے۔ حکومت آگے بڑھاتی ہے، سپورٹ کرتی ہے، پیسے دیتی ہے، ان کے لیے فری سب کچھ ہے۔ ہمارے پاس دولت ہے، سب کچھ ہے، مگر کوئی کسی کی فکر نہیں، اپنی اپنی فکر پڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت جو توحید کی ہے، ایمان کی ہے، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا۔ اور حضرت حذیفہ نے کہا نہ جماعت ہے نہ امام ہے تو ایسے وقت میں کیا کروں؟ کہا الگ ہو جاؤ، تمام فرقوں سے الگ ہو جاؤ، جا کے کسی جنگل میں، پہاڑ میں، کسی درخت کے نیچے پوری زندگی گزار لو، توحید پر قائم رہو، ایمان پر قائم رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، فتنوں سے بچنے کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ تو آج ہمارے پاس فتنوں کی تعداد آپ جیسا سن رہے ہیں، تو میرے بھائیوں اور بہنوں فتنے بہت زیادہ ہیں، اور گھروں کے اندر عورتیں ایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت آئی اللہ کے نبی کے پاس میں، اللہ کے نبی اس کے پاس آئی تو اللہ کے نبی نے پوچھا تیری شادی ہو گئی؟ بولا ہاں۔ کہا تو اپنے شوہر کے ساتھ کیسی ہے؟ اللہ کے نبی کو کہنے لگی میں اپنے حد المقدور کوشش کرتی ہوں اس کی خدمت کرنے کی۔ دیکھو یاد رکھ، تیرا شوہر تیری جنت بھی ہے، تیری جہنم بھی ہے، تیرا شوہر تیری جنت بھی ہے، تیری جہنم بھی ہے۔ عورت فتنے، قرآن مجید میں اللہ کے نبی کو پریشان کیا، امہات المومنین نبی کی بیویوں نے فتنہ پھیلایا۔ کیا پھیلایا؟ کہا کہ صرف بولے ہم کو جو نان نفقہ دیتے ہو کچھ زیادہ کر دو، میٹنگ کیا، ہوٹنگ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ، میرا نبی تم کو طلاق دے دے گا۔ فتنہ، عورتوں کا فتنہ آج گھروں میں مردوں کی زندگی جہنم بنا کے رکھا ہے، اور بعض مردوں نے عورتوں کو ظلم و ستم ہر طرح سے روا رکھا ہے۔ گھروں کے اندر جائیداد کا فتنہ، تقسیم کرنے میں فتنہ، عورتوں کو حصہ نہ دینا، بیٹی کو حصہ نہ دینا، بہن کو حصہ نہ دینا، شادی میں دے دیا، پڑھائی میں دے دیا، یہ کہہ کر یہ گھر کا بڑا باپ، یہ ماں جو بھی کہتے ہیں کہ تو لے لے، یہ وہ تو لے لے، تو بچے والا ہے تجھے یہ ملے گا، تجھے پاس تو سعودیہ سے لایا دولت ہے تو یہ لے لے، یہ جو تقسیم کرتا ہے وہ جہنمی ہے۔
کیا ہے؟ جہنمی ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جائیداد کی تقسیم نبی کو نہیں دیا، خود تقسیم کیا۔ جائیداد کی تقسیم دیکھنا چاہتے ہو؟ سورہ نساء آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 12 تک جائیداد کی تقسیم پورا اس کے اندر موجود۔ کس کو فرض ملا، کس کو کیا حصہ ملتا ہے، کتنی جائیداد ملتی ہے، اللہ نے تقسیم کیا ہے۔ اگر اس تقسیم کے مطابق کوئی کرتا ہے تو وہ من یطع اللہ و رسولہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ نے جیسے حدود بتائے ویسے پورا کرتا ہے، اس کے لیے جنت ہے ہمیشہ۔ ومن یعص اللہ و رسولہ، اللہ کے حدود کو جو توڑتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے لیے جہنم ہے۔ آج جائیداد کی سب سے بڑی ظلم و ستم کی کہانیاں ہر گھر کے اندر موجود ہیں۔ جائیداد تقسیم ہوتی ہی نہیں۔ تو دوستو، عورت، مرد، بیٹی، بیٹا اور بھائی سب کی جائیداد کا حصہ موجود ہے قرآن کے اندر۔ اسی قرآن کو سمجھ کر ایک دو آیت ہے پڑھ کر اگر تقسیم کر لے تو جھگڑا ختم، مگر پیسے کی جگہ پہ سب کی نیتیں بدل جاتی ہیں۔ زمین کا ٹکڑا یہ دینے کے لیے نیتیں بدل جاتی ہیں۔ یہ روڈ کی زمین ہے، یہ پیچھے کی زمین ہے، یہ سامنے کی زمین ہے، یہ اچھا گھر ہے، وہ گھر اس کا۔ یہ جو تقسیم ہے ایسا کرنے والا جہنم میں۔ اور جو آدمی کسی کی زمین کو ہڑپ کرتا ہے 7 گنا زمین اپنے سر پہ اٹھا کے لائے گا، 7 گنا زمین کو اپنے سر پہ اٹھا کے لائے گا۔ فتنہ، کون سے فتنے کی ہم اصلاح کریں؟ تن ہما داغ داغ شد، پمبا کھجا کھجا نہ ہم۔ سارا جسم زخموں سے چور ہے، فتنوں سے بھرا ہوا ہے معاشرہ۔ ان کی اصلاح کہاں سے کریں، کیسے کریں؟ کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ جہالت ہے۔ ہمارے ملک میں سب سے بڑی جہالت رکاوٹ ہے۔ جہالت، اس کو دور کرنے کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اسلامک ایجوکیشن، تعلیم، اور بیٹھ کر دین کی بات سننے کے لیے۔ اب دیکھیں سدھی پیٹ میں ماشاءاللہ 1 ہفتے سے زیادہ ہوا، کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی لوگوں کو جمع کریں، لوگ کہاں ہیں؟ وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ تو آج ہمارے پاس دین سننے کے سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، باقی سب کے لیے وقت ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فتنے بہت زیادہ ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ من الفتن، لوگوں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن، اے اللہ ہم فتنوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری اور باطنی ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، یہ دعا کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، فتنے جیسا کہ آپ نے سنا، اکثر الخطایا، بنی آدم کے فتنے ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ خود ہم اپنے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے توحید کی ضرورت ہے، توحید کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، قرآن و سنت کا علم کی نشر و اشاعت کرنے کی ضرورت ہے، اور عبادت اچھی طرح کرنے کی ضرورت ہے۔ عبادت میں کوتاہی فتنے پیدا کرتی ہے۔ گھر میں مرد نماز پڑھتا ہے، عورت سو رہی ہے، اور عورت سو رہی ہے، مرد سو رہا ہے، بچے نماز نہیں پڑھتے، ظاہر بات ہے۔ تو گھروں میں نماز نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، اور عبادت کا شوق نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، ایک آدمی جو سعودی عرب چلا گیا، وہاں سے پیسے بھیجا، گھر کے اندر اصلاح ہو گئی، گھر اچھا بن گیا، ٹی وی آ گئی، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل آ گیا۔ اور پہلے کیا تھا؟ گھر غریب تھا، لوگ چھوٹے موٹے تھے، تنگ دستی میں زندگی گزار رہے تھے، 5 وقت نماز پڑھتے تھے، عورت اٹھ کر نماز پڑھتی تھی، ماں نماز پڑھتی تھی، دعا کرتی تھی اللہ ہماری غربت کو دور کر دے۔ جب غربت دور ہو گئی، قرآن دور ہو گیا، اللہ دور ہو گیا، نمازیں دور ہو گئی، رات بھر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنا، سینما دیکھنا، سیریل دیکھنا، موبائل دیکھنا، فجر کی نماز کو نہ اٹھنا۔ پہلے تو ایسا نہیں تھا، اب سب ایسا ہو رہا ہے، دولت کا فتنہ۔ تو آج ہماری اصلاح کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے ہم اللہ سے دعا کریں، عبادتوں میں کوتاہی نہ کریں، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ اور الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے۔
اور عبادت میں سب سے زیادہ لا يرد القدر الا الدعاء، اللہ کے نبی نے فرمایا تقدیر دعا سے بدل جاتی ہے۔ تو آج ہماری تقدیر بہت خراب ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہے، آسمان والا بھی ہم سے ناراض ہے، زمین والے بھی ہم سے ناراض ہیں۔ آپ جانتے ہیں، سنتے ہیں، ہر دن آئے دن مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے اور مسجدوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ان کے شہروں سے نکالا جا رہا ہے، ان کی زمینوں پر، ان کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بے ایمانی اور ان کے ساتھ جو کچھ ظلم ہوتا ہے، یہ سب ما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچ رہی ہے وہ سب تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ تو آج ہماری جہالت اور ہماری دین سے دوری اور بدعمالی، بد کرداری۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مگر میرے اندر گناہ بہت ہیں، برائیاں بہت ہیں، آپ ایک چیز بولیں میں چھوڑ دیتا ہوں، باقی سب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ٹھیک ہے ایک چیز چھوڑ دے۔ بولے وہ کیا ہے؟ بولے جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ کیا کہا؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ بولا ٹھیک ہے یہ تو معمولی بات ہے۔ اب وہ رات میں زنا کرنے کے لیے جاتا، چوری کرنے کے لیے جاتا، کسی اور برائی کے لیے جاتا تو اس کو خیال آتا کل رسول اللہ پوچھیں گے تو سچ بولنا پڑے گا، اور سچ بولوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا، اگر میں سچ نہیں بولوں گا اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو بتا دے گا، تب میری خبر ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے ایک ایک گناہ چھوڑتا گیا اور ساری زندگی گناہوں سے پاک ہو کر سچا مسلمان بن گیا۔ صرف کیا چھوڑنے سے؟ توبہ۔ صرف آپ چھوڑ دیں کس کو؟ بولو جھوٹ۔ آپ تیار ہیں جھوٹ چھوڑنے کے لیے؟ آج قسم کھائیں اللہ کے پاس کہ میں کل سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اب کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آج ماں باپ، بڑے ماں باپ، گھر کے ذمہ دار جھوٹ بولنے کی فیکٹری ہیں، فیکٹری۔ جو ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں، بچے جھوٹ بولتے ہیں، یہ جب بڑے ہوتے ہیں تو جھوٹ کی فیکٹری بنتے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ ہم جھوٹ بولنے کی فیکٹری تیار کرتے ہیں۔ ہے کوئی معاشرے میں یہ بولے کہ جی میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں؟ ہے کوئی بولے کہ جی میں غیبت نہیں کرتا ہوں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے کتاب لکھی، میں نے عبادتیں کی ہیں، میں نے فلاں کام کیا ہے، لیکن ایک کام ہے جس سے میں اللہ سے اپنی مغفرت کی امید کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مجھے معافی ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کیا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ۔ بڑا زندگی میں کبھی کسی کی غیبت، کسی کی زبان پر کسی کا نام نہیں لیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج ان فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کیسے ہم پاک صاف کرنا ہے اور کس طرح سے اپنے آپ کو نیک اچھا انسان بنانا ہے، دوسروں کے لیے نفع بخش بنانا ہے، امت کی فکر کرنا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کو بھلائی کے لیے آپ کو نکالا گیا، آپ کو بہترین کام کرنا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف لوگوں کو کام لگانے، لوگوں کو نکالنے، بھلائی والا بنانے کے لیے ایک کام کرنے کی ٹیم ہونا چاہیے۔ آج یہ خود جو ہم کو سمجھ رہے ہیں کہ اچھے لوگ ہیں، یہ آپس میں جھگڑ کے مر رہے ہیں، کوئی اچھا بڑا کام کرنے کی فکر نہیں ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے، ہر مسجد کے لوگ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں، پورے معاشرے محلے کو بدل سکتے ہیں، لیکن سوچ ہونی چاہیے، فکر ہونا چاہیے، اس کے لیے ٹیم بنانا۔ آپ ماشاءاللہ کتنے علماء ہر جگہ موجود ہیں، آپ محنت کریں تو آج ہمارے فتنوں کے لیے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ ان فتنوں کو روکنے، ان فتنوں کو ختم کرنے، ان فتنوں کو اچھائی میں بدلنے کے لیے اللہ نے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مہانا۔ ایمان والے شرک نہیں کرتے، شرک سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا ظلم، اور کسی کا قتل نہیں کرتے، اور سب سے بڑا قتل اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟
شرک، ناحق کسی کا خون کرنا، اور زنا، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، زنا سب سے بڑا بدترین گناہ راستہ ہے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ آج سارا معاشرہ یہ موبائل ہمیں لے کے جاتا ہے، ہماری لڑکیاں کیوں خراب ہو رہی ہیں؟ ناجائز ریلیشن، کتنے واقعات ہیں، بیوی کو کوئی اور اٹھا کے لے جاتا ہے، کوئی مرد کسی کی بیوی کو اٹھا کے لے جاتا ہے، کسی کی بیوی کو کسی کا مرد لے کے جاتا ہے، یہ بھی شادی شدہ وہ بھی شادی شدہ۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جوان لڑکی، ماں باپ دیندار ہے، ہمارے محلے میں ایک دیندار بڑا نیک آدمی تھا، اس کی بیوی، اس کی لڑکی کسی غیر مسلم سے بھاگ گئی، اسی سوچ میں مر گیا، انتقال ہو گیا۔ کتنے گھروں کے واقعات ہیں۔ یہ تمام فتنوں کو روکنے کا ذمہ دار کون ہے؟ تو میرے بھائیوں، فتنے بہت ہیں، ان کی اصلاح کرنے کے لیے خالی سننے سنانے سے، اجتماع کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کے لیے کچھ ہم کام کرنے کے لیے ابتدا کریں، فکر بیٹھ کے میٹنگ کریں، بولے اس کو کیسے حل کیا جائے۔ محلے کے کتنے بچے جوان بچے نماز نہیں پڑھتے، کتنے گھروں میں دین کا علم نہیں ہے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ مسجدوں میں مدرسے، صبح شام بچوں کو قرآن پڑھانا، تاکہ یہ بچے مسجدوں کو محبت کرنے والے بنیں، جب جوان ہوں گے تو مسجد کو آنے والے بنیں گے۔ تو مسجدوں میں حلقے جو رکھے جاتے ہیں، مقصد اس کا بچوں کو مسلمان بنانا، مسجدوں کو آنے والا بنانا، مسجدوں میں آباد کرنے والا بنانا۔ اس کی ابتدا نبی نے فرمایا 7 سال کی عمر سے نماز کو لے جاؤ، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھا دو، پٹائی کرو۔ تو یہ کیوں؟ تاکہ بالغ ہونے کے بعد جب نماز فرض ہوگی تب تک ٹریننگ کرنے کے لیے 8-10 سال لگتے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے۔ تو اس طرح سے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور دین کا نشر و اشاعت کرنے کا جذبہ ہمارے اندر فرمائے، اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے علم کی نشر و اشاعت، دعوت کا کام کرنا۔ کیونکہ جو قوم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، دنیا میں سب سے اچھا کام اللہ کی توحید کی دعوت ہے۔ اس دعوت میں ذمہ دار کون ہے؟ صرف مولوی صاحب ہے؟ نہیں، سارے لوگ ذمہ دار ہیں۔ دعوت کا کام کرنا، علم سیکھنا، علم کو نشر و اشاعت کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، فرض ہے، فرض عین ہے، سب ذمہ دار ہیں۔ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ المرأۃ راعیۃ فی بیتہا، عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کی۔ اللہ نے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ عورت نیک صالح اس وقت ہوتی ہے جب عبادت گزار ہو، اللہ نے جس چیز کی حفاظت اس کو دی ہے، عزت و آبرو کی حفاظت ہے، گھر کی مالکن بنایا اس کو، وہ اپنے گھر کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اپنے گھر کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی کو شوہر پسند نہیں کرتا اس کو اپنے گھر میں نہ بلائے، عورت کی ذمہ داری ہے۔ اور من صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بالہا، کا 4 چیزیں عورت کر لے تو وہ جنتی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لے۔ عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و عبادت میں شوہر کی اطاعت کرے، جنتی ہے۔ عورت کے لیے بڑا درجہ ہے، مردوں کے لیے بڑے درجے ہیں۔ جنت جنت جنت، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جنت رکھی ہے، لیکن یہ کہ ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے، خاص طور پر جو ذمہ دار لوگ ہیں، بڑے ہیں، گھر کے بڑے، مسجد کے بڑے، محلے کے بڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری نئی نسلوں کی اصلاح فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری بیٹیاں، ہماری جوان بیٹیاں، جوان لڑکیاں جو غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے، ان کے والدین کی اصلاح فرمائے۔ میرے دوستو، ایک بات ہم سب عہد کریں، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ بولو انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ جھوٹ تمام گناہوں برائیوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ نہ بولیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سب سے ایاکم والکذب، خبردار کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کو بہت ناپسند کرتے تھے۔ تو آج جن باتوں کو آپ نے سنا، ان کی اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کو درست کریں، اخلاص پیدا کریں، اللہ کے نبی کی سنتوں پہ پوری طرح سے عمل کریں، قرآن و سنت کا علم حاصل کریں، شوق سے، جذبے سے، اور اس کی نشر و اشاعت کریں، اور عمل صالح پوری طرح کریں، نماز کی پابندی کریں۔ اور جو قوم 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے وہی مسلمان ہے، جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے، فجر کی نہیں پڑھتا مسلمان نہیں ہے، عشاء کی نہیں پڑھتا نہیں مسلمان نہیں ہے۔ کون ہے وہ؟ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں عشاء کی نماز میں بڑے رہتے ہیں، مغرب میں رہتے ہیں، فجر میں سب غائب ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ پڑھیں گے تو بچے پڑھیں گے، شوہر پڑھے گا تو بیوی پڑھے گی۔ تو ذمہ داری ہے آپ کی، آپ کھڑے ہو جائیں، ورنہ وقت الارم دے رہا ہے۔ آپ کے سامنے حکومت الارم دے رہی ہے، کتنے مرتبہ الارم دے چکے ہیں، سائرن بج چکا ہے، مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں، گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں۔ آپ انتظار نہ کریں، آگ لگ چکی ہے، یہاں پہنچنے میں دیر نہیں ہے۔ جب تک کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ کی مدد نہیں مانگیں گے، اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ نہ دولت کام آئے گی، نہ طاقت، نہ قوت، کوئی چیز آپ کے سامنے مقابلے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے سوائے اللہ عز و جل کے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو غیر مسلم کو ہم پر مسلط کر دے گا، جیسا کہ آج موجود ہے۔ اس لیے ہندوستان والوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اگر تم میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ جب تک حرکت نہیں ہوگی کوئی چیز نہیں ہوگی، احساس ہونا چاہیے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج مر چکی ہے ہماری احساسیت اور ہمارا ایمان، ہمارا دین ختم ہو چکا ہے، بس شکل کے مسلمان ہیں، اندر سے کھوکھلے ہیں۔ اور جیسا کہ ہر چیز میں ڈیکور ہے، ویسا ہمارا دین بھی ڈیکور ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ توبہ کریں، وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ہمیشہ توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔